کیا آپ اس خاتون جنت کے بارے میں جانتے ہیں جس نے اپنی ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی؟ وہ عظیم خاتون جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جنہوں نے اپنا مال، اپنی محبت اور اپنی ہر خوشی اسلام کے لیے قربان کر دی۔ وہ خوش نصیب خاتون جن کی جدائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، جن کا ذکر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نم ہو جاتی، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے سلام بھیجا۔ آخر کون تھی وہ عظیم ہستی؟ ان کی زندگی میں ایسی کون سی قربانیاں تھی کہ قیامت تک آنے والے مسلمان ان کا نام محبت اور احترام سے لیتے رہیں گے؟ آئیے سنتے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی دل کو چھو لینے والی، ایمان کو تازہ کرنے والی اور آنکھوں کو نم کر دینے والی داستان۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ مکہ کی وہ خاموش راتیں جب دنیا جہالت کی اندھیری میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم عام تھا، عورت کی کوئی قدر نہ تھی، کمزوروں کی کوئی سننے والا نہ تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم خاتون کو پیدا فرمایا جنہیں تاریخ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا صرف ایک کامیاب تاجرہ ہی نہیں تھی، بلکہ وفا، قربانی، محبت، صبر اور ایمان کا ایسا روشن چراغ تھی جن کی روشنی قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کو منور کرتی رہے گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک معزز اور باوقار خاندان میں پیدا ہوئی۔ آپ کا اخلاق، پاک دامنی اور سچائی پورے مکہ میں مشہور تھی۔ لوگ آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کہا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی محنت اور دیانت داری سے تجارت میں وہ مقام حاصل کیا جو اس زمانے میں بڑے بڑے مرد بھی حاصل نہ کر سکے تھے۔ جب آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت اور بلند کردار کے بارے میں سنا تو آپ نے اپنے تجارتی قافلے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی۔ اس سفر کے بعد آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑھ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک دن دکھایا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی قریب تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ یہ نکاح صرف دو افراد کا نہیں بلکہ تاریخ کی عظیم ترین رفاقت کا آغاز تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کو محبت، سکون، وفاداری کا گہوارہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی اور پوری زندگی آپ کی وفاداری کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے جنہوں نے نبوت کی ابتدائی لمحوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون پہنچایا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ جب پورا مکہ مخالفت کر رہا تھا، جب گالیاں دی جا رہی تھی، جب پتھر برسائے جا رہے تھے، جب لوگ دشمن بن رہے تھے، تب خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑی رہی۔ انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کے راستے میں قربان کر دی۔ شیب ابی طالب کی سختیاں آئی، بھوک آئی، پیاس آئی، 3 سال تک محصور رہنا پڑا، بچوں کے رونے کی آوازیں گونجتی رہی، مگر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے صبر میں کمی نہ آئی۔ دنیا کی دولت رکھنے والی خاتون نے اسلام کی خاطر فاقے برداشت کر لیے لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ آپ کی وطن مبارک سے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ عظیم بیٹی ہے جن کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آگے چلی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بہترین ماں، بہترین بیوی اور بہترین مسلمان تھی۔ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، بچوں کی تربیت اور اسلام کی حمایت میں مصروف رہی۔ پھر وہ وقت آیا جب مسلسل آزمائشوں اور مشکلات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا ایسا صدمہ پہنچا کہ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نہیں بھلایا۔ جب بھی ان کا ذکر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، جب کسی نے میری مدد نہ کی تو حضرت خدیجہ نے اپنی جان اپنی مال سے میری مدد فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں موتیوں کے ایسے محل کی بشارت لے کر آئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف زبان کا نام نہیں بلکہ قربانی، وفاداری، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کا نام ہے۔ آج بھی اگر کوئی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو اپنا لے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے، اور اگر کوئی مرد ان کی وفاداری اور قربانی کو سمجھے تو خاندان محبت اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ وقت گزرتا رہا مگر مسلسل آزمائشیں، شیب ابی طالب کی سختیاں، بھوک پیاس اور تکلیفوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جسم مبارک کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ خاتون جس نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں گزار دی تھی اب اپنے رب سے ملاقات کے قریب پہنچ رہی تھی۔ مکہ کی فضا غمگین تھی لیکن کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی محسنہ اپنے آخری ایام گزار رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ان کی خبر گیری فرماتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کے دل جوئی فرماتے۔ یہ وہی خدیجہ تھی جنہوں نے نبوت کے آغاز سے لے کر ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ دنیا ان سے جدا ہو جائے لیکن ان کی قربانیاں ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بستر علالت پر تھی لیکن ان کے دل میں کوئی حسرت نہ تھی۔ انہوں نے اپنی جوانی اللہ کے دین کے لیے دی، اپنا مال اللہ کے دین کے لیے دیا، اپنی صلاحیت اللہ کے دین کے لیے دی اور اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دی۔ ایسے لوگوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ شاید ان کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام لمحات آ رہے ہوں گے جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے تھے، جب انہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا تھا، جب انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا تھا۔ یہ یادیں یقیناً ان کے لیے سب سے سکون دہ تھی۔ پھر وہ لمحہ آ پہنچا جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مکہ کے زمین نے ایک ایسی ہستی کو اپنے دامن میں لے لیا جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر غم کا پہاڑ پڑا۔ یہ صرف ایک بیوی کی جدائی نہ تھی بلکہ ایک رفیقہ، ایک مددگار، ایک رازدار، ایک عظیم ساتھی کی جدائی تھی۔ وہ ہستی جس نے ہر دکھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا آج دنیا سے جا چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اثرات مدتوں محسوس کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ یوں دو بڑے سہارے ایک ہی ساتھ میں دنیا سے چلے گئے۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का यह दौर इंतहाई तकलीफ दे था। एक तरफ कुरैश की दुश्मनी बढ़ रही थी और दूसरी तरफ वो हस्तियां दुनिया से जा चुकी थी जो हर मुश्किल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहती थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया, हिम्मत न हारी और अल्लाह के दीन के लिए दावत जारी रखी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफात के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कभी फरामोश नहीं किया। जब कभी बकरी ज़बह फरमाते तो उनके सहेलियों को गोश्त भेजते। जब उनका जिक्र होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और एहतराम से उनकी खूबियां बयान फरमाते। बाज़ औकात अज़वाज मुतहरात को भी ताज्जुब होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को इस कदर क्यों याद करते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब लोगों ने मुझे झुटलाया था तो उन्होंने मेरी तस्दीक की, जब लोगों ने मुझे महरूम किया तो उन्होंने अपने माल से मेरी मदद की, और जब सब लोग दूर हो गए तो वो मेरे साथ खड़ी रही। ये अल्फाज सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की अजमत का ऐलान है जो कयामत तक गूंजता रहेगा। अब मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर लिखे, जैसे या रहमान, या रहीम, या मालिक।